علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتنبوا قول الزور۔ مومنین کرام، پہلے خطبے میں ہم گناہان کبیرہ بیان کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا گناہ، بلکہ جس کے بارے میں شروع میں یہ حدیث بتائی گئی کہ تمام کے تمام گناہوں کو ایک حجرے میں یا بکس میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے، اور جھوٹ کو اس کی چابی بنا دیا گیا ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جس کے مرتکب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ ہم جھوٹ کی جائز صورتیں بیان کر رہے تھے کہ کہاں جھوٹ بولنے یا غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآنی آیات میں بھی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کی روایت اور احادیث میں بھی بعض روایات کا جو ظاہری مضمون ہے بعض دوسری روایات سے وہ متصادم وہ نظر آتا ہے، ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جلدی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ کا ایک فرمان پیش کیا تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے من علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فائدہ مند نقصان دہ جو سچ ہے اس کو فائدہ مند جھوٹ پر ترجیح دیں۔ یعنی اگر آپ کا جھوٹ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ سچ بولنے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو سچ بولیں اور نقصان برداشت کریں، اور اگر جھوٹ بولنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو جھوٹ نہ بولیں اور جو ہے نا اس فائدہ کو نظر انداز کریں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جہاں پر مالی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جانی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسروں کو جانی نقصان سے بچانے کے لیے یا دوسروں کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچ بولنے سے نقصان بھی ہوتا ہے تو سچ بولو، جھوٹ بولنے سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو چھوڑو اس فائدہ کو اور جھوٹ بول کے فائدہ حاصل نہ کرو۔ اچھا، جبکہ اب اوپر بہت ساری روایتیں ہیں، میں ابھی ان کا متن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آن حضرت نے فرمایا صرف جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹی قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ اجازت سے بڑھ کے حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا احلف باللہ کاذبا ونج اخاک من القتل،
یعنی جھوٹی قسم کھاؤ، اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤ اور اپنے بھائی کو قتل ہونے سے بچاؤ، اس کو نجات دو، اس کو نجات دو۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت ہے اسماعیل ابن سعد امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا سألتہ عن رجل یخاف علی مالہ عن السلطان فیحلف لینجو بہ منہ، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کو یعنی حکمران کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اپنے مالی نقصان کا خوف ہے کہ حکومت مجھے، یہ ظالم حکومت مجھے مالی نقصان پہنچائے گی، تو فیحلف، وہ قسم کھاتا ہے لینجو بہ منہ، تاکہ قسم کے ذریعے وہ اس ظالم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ قال لا باسا، لا باسا کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مالی نقصان سے بچنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ تو اپنے مال کے بارے میں تھا۔ سألتہ، پھر میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا ہا یحلف الرجل علی مال اخیہ کما یحلف علی مالہ، جس طرح اپنے مال کو بچانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے اور آپ نے اجازت دی ہے، کیا کسی اور مومن کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں دوسروں کو بھی مالی نقصان سے بچانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اب بتائیے جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے فَأَمَّلْ، یہاں تو جھوٹ بولنے کا اجر کی بھی بات بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بولو گے تو یا قسم کھاؤ گے تو اللہ اجر بھی دے گا اور ثواب بھی دے گا۔ اما الیمین الذی یوجر علیہ الرجل، وہ قسم کی جس کی وجہ سے قسم کھانے والے کو خدا کی طرف سے اجر بھی دیا جاتا ہے، فی خلاص امرئ مسلم او خلاص مالہ من متعد یتعدی علیہ، فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے کس مقصد کے لیے؟ فی خلاص امرئ مسلم، ایک مسلمان بھائی کو نجات دلانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، یا اس کو بچانے کے لیے، او خلاص مالہ، مسلمان کو کی جان بچانے کے لیے یا اس کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے، اور وہ بھی من متعد یتعدی علیہ، کسی ظالم یا متجاوز کے ظلم اور تجاوز سے اس کو بچانے کی خاطر آدمی قسم کھاتا ہے۔ اچھا، وہ آگے مثال بھی دی ہے من لسن او غیرہ، جیسے کوئی چور سے نقصان کے لیے، وغیرہ پھر تو ڈاکو ہی ہو سکتا ہے نا، چور ڈاکو وغیرہ ان سے بچانے کے لیے، وہ چور کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ کچھ مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، زیورات چھین کے جانا چاہتا ہے، اور اس میں چاہے وہ کسی کے گھر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، اگر وہ لا علمی کے پوچھتا ہے اس سے بھئی وہ یہاں کن پٹی پر رکھ کے کہ بتاؤ یہ کہاں رکھا ہوا، پیسہ کہاں ہے، سونا کہاں ہے، اچھا اب یہاں کیا برے وہ جو امیر مومنین کا فرمان سنایا تھا، وہ سچ بولے اور نشاندہی کرے کہ زیورات وہاں رکھے ہوئے ہیں، ڈالر وہاں رکھے ہوئے ہیں، پاؤنڈ وہاں رکھے ہوئے ہیں، یا روپیہ وہاں رکھا ہوا ہے، نہیں، فرمایا کہ چور وغیرہ یا ڈاکو وغیرہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے مال کو، برادر کے مال کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی وجہ سے بندے کو اجر بھی ملتا ہے۔ یہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے، ہماری کتب اربعہ میں سے ایک کتاب من لا یحضر الفقی ہے، جس کو شیخ مفید نے لکھا ہے، وہ بھی شیخ مفید کی ہے، اور ابھی دوسرے خطبے میں جو روایت عرض کروں گا وہ عیون اخبار الرضا، دو جلد کتاب ہے، اس 2 جلد کتاب کے اندر تمام روایات امام رضا علیہ السلام سے منقول ہیں، تو یہ من لا یحضر الفقی ہے۔ اچھا، باقی رہی امیر مومنین کی یہ بات علامت الایمان، یہ ان روایات کو کہ جہاں پر جھوٹ بولنے بلکہ
جھوٹی قسم کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اجر اور ثواب کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کو اور امیر المومنین کا جو فرمان ہے، ان میں کس طرح جو بظاہر تضاد ہے یا ٹکراؤ ہے اس کو دور کریں۔ ہم علمی زبان میں کہتے ہیں ان دونوں قسم کی روایات کو کس طرح جمع کریں۔ جمع اس طرح کریں گے جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے تو سچ بولو، اور اگر تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہو تو جھوٹ نہ بولو۔ یہ اس مال کے بارے میں ہے کہ جو مال جس کا نقصان قابل برداشت ہے آپ کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے 10 روپیہ حتی 100 روپے کے لیے بھی اب بندہ جھوٹی قسم کھائے، اس سے آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، وہ تھوڑا سا مالی نقصان جو قابل برداشت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ نہ بولو، البتہ وہ مال اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس کا نقصان جو ہے وہ قابل برداشت نہ ہو، وہاں پھر جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، بعض اوقات قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن جانی نقصان، خصوصاً جہاں پر قتل کا خطرہ ہو اور اس کو قتل سے بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے قسم کھانے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور صرف اجازت نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا اجر بھی جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، قرار یہ ہے کہ ہم 1.25 گھنٹے کے اندر زوال سے لے کر 1.25 گھنٹے کے اندر دونوں خطبوں کو ختم کر کے ہم نے جمعہ کو شروع کرنا ہے۔ آج جو زوال شرعی ہے وہ 11:55 پہ تھا، اس حساب سے ہمیں یعنی 1:10 پہ ہمیں دوسرے خطبے کو ختم کر لینا چاہیے۔ تو یہ جس طرح قرآنی آیات بات سے ٹکراتی ہیں اور پھر ان کے حقیقی تفسیر جب تک ائمہ معصومین سے نہیں پوچھیں گے، وہ بندہ وہ کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہے، تناقضات القرآن، کہ قرآنی آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اسی طرح ائمہ معصومین کی بھی بعض روایات بظاہر ان کا ظاہری مفہوم وہ ٹکراتا ہے، اس ٹکراؤ کو، تصادم کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پس جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، جھوٹی قسم کھانے کی بھی اجازت دی ہے، وہ اس صورت میں ہے جب مال زیادہ ہو، ناقابل برداشت ہو وہ نقصان، اور جہاں امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہو جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے سے، تو جھوٹ سے بچو، اور اگر وہ نقصان بھی پہنچتا ہے تو سچ بولو۔ وہ مال قلیل کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر۔ اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا،
واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مومنین کرام، گزشتہ خطبے میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا کہ بعض ہمارے مذہب مخالف یعنی غیر شیعہ اور حتیٰ نمونے اگرچہ کم ہیں، خود شیعوں میں بھی ایسے افراد کہیں کہیں کبھی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ چیلنج کرتے ہیں کہ خود شیعوں کی کتابوں میں کہیں 12 اماموں کی امامت پر نص موجود نہیں ہے، یعنی رسول خدا نے اپنی زندگی میں 12 اماموں کی امامت کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ جو ابھی جیل میں ہے انجینئر صاحب، یہ بھی اپنے اس میں کہتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگوں میں بھی اس طرح کے گزرے ہیں. ابھی وہ جانکنی کے موقع پر جو ہے نا وہ امیر المومنین کا یقیناً سامنے ہوا ہوگا، اور جس انداز میں امیر المومنین ملے ہوں گے کہ جس نے کتابیں لکھی، جو ایک عرصے تک دعائے ندبہ بھی پڑھا کرتا تھا، دعائے توسل بھی پڑھا کرتا تھا. اسی پنڈی اسلام آباد میں اس کے دروس میں 500 روپیہ جو ہے وہ دے کے وہ رجسٹریشن لوگ اپنی کراتے تھے. کتابیں لکھ گیا اور ہمارے بہت سارے جوان اس کی کتابوں کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے. تو یہ چند ایک روایات میں اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ یعنی ثابت قدم رہیں، مومنین ثابت قدم رہیں، ہمارا جوان طبقہ ثابت قدم رہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں 12 اماموں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. یہ ہماری مستند اور معتبر روایات کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ عیون اخبار الرضا کی ہے کہ جس میں رسول خدا نے ابتدائی حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. امام حسین راوی ہیں کہ میں نانا کی خدمت میں پہنچا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک ابی بن کعب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جیسے ہی میں نانا کی خدمت پہ پہنچا ہوں تو السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا، اور پھر فرمایا یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت. تو کہتے ہیں کہ ابی نے، امام حسین فرماتے ابی نے میرے نانا سے کہا ہم تو صرف آپ کو زمین اور آسمان کی زینت سمجھتے ہیں، آپ اپنے نواسے کو زمین اور آسمان کی زینت کہتے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں معلوم جتنا حسین آسمانوں میں محترم ہے اتنا زمین میں حسین محترم، زمین میں اتنا احترام نہیں کیا جاتا جتنا آسمانوں میں حسین کا احترام کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا تھا کہ حسین کی صلب میں وہ ایک پاکیزہ وجود ہے. وہ امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. اس کے بعد ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ حل لہو من خلف و وصی، کیا امام زین العابدین کا بھی کوئی خلیفہ، ان کا بھی جانشین اور ان کا بھی کوئی وصی ہوگا؟ قال نعم، یہ ابھی امام محمد باقر کی امامت کی طرف اشارہ ہے. قال نعم لہو موارث السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کے میراث اس کے پاس ہوگی. قال وما معنی موارث السماوات والارض، یہ موارث السماوات والارض زمین اور آسمان کی میراث کا کیا مطلب ہے جو اس کے پاس ہوگی؟ یا رسول اللہ قال القضاء بالحق، یعنی یہ اللہ کی طرف سے علم لدنی کی طرف اشارہ ہے. القضاء بالحق، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے القضاء بالحق، حق کے فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے گا. اس کو اس صلاحیت سے جو ہے نا وہ کر کے آراستہ کر کے بھیجے گا. اسی طرح
والحکم بالدیانت، دیانت کے ساتھ وہ اپنے فیصلے کرے گا، تمام احکام الہی کی تعویل، ان کا فلسفہ اور ان کی حکمتیں بھی بیان کرے گا۔ وَبَيَانُ مَا يَكُونُ، یہ جملہ امامت کو ترئی امتیاز ہے، وَبَيَانُ مَا يَكُونُ، اور وہ آئندہ ہونے والے واقعات کو بھی بیان کرنے کی اس میں صلاحیت ہوگی۔ موارث السماوات کا مطلب یہ ہے، یا عالم ما کان گزشتہ، ما ہوا کائن اب جو کچھ ہو رہا ہے، وما یکون اور جو کچھ ہوگا، جی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ قالا قالا فما اسمہ، یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اس کا کیا نام ہوگا؟ قال اسمہ محمد، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہیں، اس کا نام محمد ہوگا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَانِسُ بِهِ فِي السَّمَاوَاتِ، فرشتے آسمانوں میں اس کے نام سے مانوس ہوتے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ المعروف فی التوراۃ بالباقر، وہ تورات میں باقر کے لقب سے مشہور ہے، وہ دوسری روایت میں ہے۔ یہاں پر ہے کہ ملائکہ لتستانس بہ فی السماوات، آسمانوں میں اس کے نام اس کے ساتھ مانوس ہیں۔ وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ، یعنی رسول خدا نے اپنی زندگی میں صرف نام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آئندہ آنے والی اولاد میں، اماموں میں جو امام جو دعا معمول میں جو ہے نا وہ پڑھیں گے، اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ فرمایا وہ امام زین العابدین کی دعا بتائی تھی، یا دائم یا دیموم یا حی یا قیوم یا فارج الہم یا باعث الرسل۔ قالا، فرمایا وہ اپنے دعا میں یہ دعا کریں گے، اللہم ان کان لی عندک رضوان وود، خدایا اگر تیری بارگاہ میں میرے حق میں کوئی رضوان ہے، تو اگر مجھ سے راضی ہے اور وہ ہے محبت کرتا ہے، فاغفر لی، مجھے بھی بخش دے، وَلِمَنْ تَبِعَنِي مِنْ إِخْوَانِي وَشِيعَتِي، مجھے بھی بخش دے اور میرے جو پیروکار ہیں اور میرے برادران ایمانی میں سے اور میرے شیعہ، ان کو بھی بخش دے۔ میں جلدی بتا دوں کہ مغفرت، دعائے مغفرت صرف وہی نہیں کرتا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو استغفار پسند ہے۔ استغفر لنفسک وللمؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ اپنے لیے بھی طلب مغفرت کریں اور مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت۔ دن میں 70 مرتبہ بلا ناغا استغفار پڑھتے تھے رسول خدا، اور جب پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو استغفار کی طلب مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اغفر لی کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، خدا کا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب صحیفہ سجادیہ یا دعائے ابو حمزہ سمالی میں جناب سجاد کے جملوں کو جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں، یا طیب ما فی لمن تبعنی من اخوانی وشیعتی وطیب ما فی صلبی، اس کے بعد پھر امام فرمایا اور میرے صلب میں جو پاکیزہ نور ہے یا وجود، اس کو پاک اور پاکیزہ قرار دے۔ پھر ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، فَرَكَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً، اللہ تعالیٰ نے ان کے صلب میں یعنی امام محمد باقر کے صلب میں ایک پاک اور پاکیزہ اور بابرکت جو ہے نا وہ وجود کو قرار دیا۔ وَأَخْبَرَنِي جبرائیل، اور جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے، جبرائیل نے کہ ان اللہ طیب هذه النطفہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے وجود بابرکت کو پاکیزہ بنایا ہے، اور وَسَمَّاهَا عِنْدَهُ جعفر، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے علم میں اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب امام حسین کا بچپنا ہے اور آپ رسول خدا کی خدمت میں وہ آتے ہیں، نام ان کا جعفر ہے۔ وَجَعَلَهُ هَادِيًا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنایا ہے. تمام ائمہ ہادی ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. امام کا کام ہی ہدایت کرنا ہے اور اس کو ہادی بھی بنایا، مہدی بھی بنایا. ہادی دوسروں کو ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ. اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور ان کو ہدایت دینے کے بعد پھر اس کو لوگوں کا ہادی بنایا ہے. ہادی بھی مہدی بھی ہے. راضیا مرضیہ، یہ خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہے اور خدا بھی ان کے ہر قول و فعل پر راضی ہے. راضیہ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت کے القاب میں سے راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے. اللہ کے ہر فیصلے پر راضی بھی ہے اور خدا بھی ان کے ہر قول و فعل پر راضی ہے. یہ راضی بھی ہے اور مرضی بھی ہے. یدعو ربہ ویقول فی دعائہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرا یہ فرزند یہ اپنی دعاؤں میں یہ اہم دعا جو ہے نا وہ پڑھا کریں گے. یا دان غیر متوان و یا ارحم الراحمین اجعل، یہ یا دان غیر متوان، دان قریب کو کہتے ہیں اور متوان یعنی جو سست نہ ہو نا اس کو کہا جاتا ہے. اے جیسے دوسری قرآن میں ہے وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اے قریب ذات جس کے کاموں میں کوئی سستی نہیں ہوتی. یا ارحم الراحمین اجعل لشیعتی من النار وقا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، خدایا میرے شیعوں کو آتش جہنم سے بچا لے، محفوظ فرما. وَلَهُمْ عِنْدَكَ رِضَا، اور ان سے تو راضی ہو. وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ، ان کے گناہوں کو بخش دے. اور وَيَسِّرْ أُمُورَهُمْ، ان کے معاملات کو آسان فرما. وَاقْضِ دُيُونَهُمْ، ان میں سے جو مقروض ہے انہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. وَاسْتُرْ عَوْرَاتَهُمْ، اور ان کی پردہ پوشی فرما. وَهَبْ لَهُمْ الْكَبَائِرَ الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، اور تیرے علم میں جو گناہان کبیرہ بھی ان سے سرزد ہوئے ہیں ان کو بخش دے. یا من لا یخاف الذیم، وہ ذات کہ جس کو کسی سے کوئی ظلم زیادتی کا ڈر نہیں ہے. ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اجعل لی من کل غم فرجا، مجھے ہر قسم کے ہم اور غم سے آسائش نصیب فرما. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن میں جس کی پیشگوئی کی ہے کہ امام زین العابدین یہ دعا پڑھا کریں گے، امام محمد باقر یہ دعا پڑھا کریں گے، امام جعفر صادق یہ دعا پڑھیں گے. اسی طرح ہر امام کی جو مشہور اور مانوس دعا ہے اس کو وہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ان نصوص کو بیان کرنے کا مقصد ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَمَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَا، جو اس دعا کو پڑھے گا جس کو میں نے بیان کیا ہے. اب وہ میڈیا پر آن لائن جو ہے بھی کوئی نوٹ کر سکتا ہے اور نماز کے بعد بھی اگر کوئی پکچر لینا چاہے تو یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من دعا بہذا الدعا، جو اس دعا کو پڑھے گا حشرہ اللہ تعالی ابیض الوجہ مع جعفر ابن محمد الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو نورانی چہرے کے ساتھ امام جعفر صادق کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائے گا. یا ابی، رسول خدا نے ابی بن کعب سے کہا ان اللہ رکب علی ہذہ النطفہ نطفۃ زکیۃ، اس کے بعد پھر وہ ساتویں امام کی طرف کہا. اسی امام جعفر صادق کی پشت مبارک میں ایک پاک اور پاکیزہ اور بابرکت وجود کو اللہ تعالیٰ وہ قرار دے گا کہ انزلت علیہ الرحمہ، انزلت علیہ الرحمہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. سماہا عندہ موسیٰ، اللہ نے اپنے علم میں اس کا نام موسیٰ رکھا ہے. قال لہ ابی، ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کانہم یتواصفون ویتناسلون ویتوارثون، یا
جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوں گے، ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ وَيَصِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور بعض دوسروں کے اوصاف اور فضائل کو بیان کریں گے۔ قَالَ وَصَفَهُمْ لِي جِبْرِائِیل عَنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ، یہ جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے ان کی خصوصیات کو میرے سامنے بیان کیا ہے۔ فقال فہل لموسیٰ، یہ ابی نے کہا حل لموسیٰ من دعوت یدعو بہا سوى الدعاء آبائہ، کیا امام موسیٰ کاظم وہی دعا پڑھیں گے جو ان کے آباء و اجداد پڑھا کرتے تھے، یا ان کی اپنی بھی کوئی خاص مخصوص دعا ہے؟ قال نعم یقول فی دعائہ، ہاں موسیٰ بن جعفر وہ یہ دعا پڑھا کریں گے، یا خالق الخلق، یا باسط الرزق، یا فالق الحب والنوا، یہ چند سطروں پر مشتمل دعا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی دعا کا حصہ اور باقی ائمہ معصومین کے نام انشاءاللہ اگلے جمعے میں، چونکہ ترجمے میں اگر وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے پھر ٹائم ہمارے پاس نہیں بچتا۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات ان ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت سے وابستہ اور متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مومنین کرام، خصوصاً وہ مومنین جو اوپر کے حال میں ہیں، بس جلدی جلدی وہ اتصال جو ہے نا وہ قائم کریں، چونکہ یہ رپورٹ ملتی ہے کہ جلدی میں بغیر اتصال کے مومنین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوپر ہمارے بعض احباب موجود ہیں جو ہے نا وہ صفوں کو مرتب کرتے ہیں، اتصال کے بغیر جماعت منعقد نہیں ہوتی، اس لیے ابھی یہ جو چند لمحے ہیں اس میں صفوں کو درست کریں اور اتصال برقرار کر کے